اس نے ہم کو بہترین صحت مندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ مہینہ عطا فرما رہا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے دیکھا بہت سے لوگ ہمارے درمیان میں موجود تھے، اب وہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا اللہ تبارک و تعالی نے وقت اسی سال تک رکھا تھا، اسی مہینے تک رکھا تھا، لیکن میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی کا یہ مبارک مہینہ جو رمضان المبارک کا ہے، اگر وہ آج چاند دکھ گیا تو کل روزہ ہوگا، آج سے تراویح شروع ہو جائے گی، اور اگر آج چاند نہیں دکھا تو کل جو ہے تراویح ہوگی، پرسوں سے روزہ ہوگا۔ یہ بات تو ہم کو جو ہے سمجھ لینی چاہیے، لیکن اس مہینے کی ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے ترتیب کیسی بنائی ہے، ہم نے ٹائم ٹیبل کیسا مقرر کیا ہے، اس کے اوپر اس کا استقبال ہم کو کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، اور سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں کس طرح سے اس کی تیاری کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، فرض روزے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے قرار دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کے روزے فرض بنائے ہیں تو فرمایا گیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت بنا لو کہ میں اپنے روزوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھوں گا۔ سب سے پہلی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرے روزے سے میرا رب راضی ہو جائے، میرے روزے سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور میرے اندر تقوی آ جائے۔ اسی لیے قرآن پاک کی یہ آیتیں جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم ایسا نہ سمجھنا کہ میں نے تم کو بھوکے پیاسے رکھنے کے لیے یہ روزے فرض کیے ہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں نے اور ان کی امت میں نبیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے ہیں۔ تو اس بات سے اندازہ ہم کو مل گیا ہے کہ یہ جو روزے اللہ ہم کو دے رہا ہے، دیا ہے، فرض کیا ہے، یہ صرف اور صرف ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے۔ اب اس روزے کا مقصد کیا ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے، روزہ رکھنے کی ہمیشہ تاکید کی جاتی ہے، اور ہمیشہ جو ہے روزے کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے۔ اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اس سے حاصل یہ ہوگا کہ اللہ کا بندہ تقوی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور گناہ کرنے کا سب شائبہ اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ سوچ کر وہ گناہ سے رک جائے، تو فرمایا گیا کہ یہی تقوی ہے۔ انسان دل کے اندر یہ سوچ لے کہ میرا اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ متوجہ ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کا احاطہ کرا ہوا ہے۔ یہ سوچ اور فکر اگر ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والا جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس کی بہترین انداز میں ہم جو ہے روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، تقوی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اس کی ترتیب کیسے بنائیں؟ حدیث پاک کے اندر بات آئی کہ غیر رمضان یعنی عام دنوں کے اندر جس طرح ہم جو ہے نفل پڑھتے ہیں، ہم واجب پڑھتے ہیں، ہم سنتیں پڑھتے ہیں، موقدہ پڑھتے ہیں، غیر موقدہ سنتیں ادا کرتے ہیں، تو یہ سنت ہے تو سنت ہی، نفل ہے تو نفل ہی، یہی اس کا مقام رہے گا۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے
تو حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مہینے کی برکت سے اس ایک نفل جو 2 نفل رکعت اللہ کا بندہ پڑھتا ہے اس کا ثواب فرض ادا کرنے کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت اس مہینے کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ ہمارا ٹائم ٹیبل کیسے بنے، ہماری ترتیب کیسے رہے، ہم اپنا جو ہے صبح سے شام تک کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ کیسے بنانا ہے؟ ہم روز مرہ اپنی زندگی تو گزار لیے، روز مرہ ہم جو ہے اپنے اوقات پہ اٹھے، اپنی وقت پہ جو ہے اٹھتے چلے گئے اور اپنے حساب سے زندگی گزار لیے، لیکن اس مہینے کے اندر فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہم کو اگر وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ آنے والا پورا سال ہمارے لیے بہترین انداز سے گزرنے والا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے بندے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اس سے آدھا پون گھنٹہ پہلے اگر اٹھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری تہجد کی نماز پابندی سے ادا ہو جائے گی۔ آپ ایسا ہرگز نہ سمجھیں کہ بھئی رات بھر ہم تراویح میں ٹھہرے ہیں، ہمیں جو ہے پیر درد ہو گئے اور جو ہے ہماری زندگی اور ہمارا جو ہے جسم جو ہے بالکل لاغر ہو چکا، ایسا اپنے آپ میں سوچنا بند کر دیں۔ ہم کو ایک ٹائم ٹیبل بنا، اللہ کا حکم ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، تراویح کو پڑھنا ہے اور ضرور پڑھنا ہے۔ اور بعض حضرات کا یہ معمول بن گیا ہے تجارت پیشہ والوں کا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی رمضان میں جہاں کہیں بھی 3 دن کی قرآن کی تعلیم جہاں ہوتی ہے اور بعض جگہ 6 دن کا قرآن پڑھا جاتا ہے، بعض جگہ 10 دن کا قرآن پڑھا جاتا ہے، 3 پاروں کے حساب سے، 5 پاروں کے حساب سے۔ اس کے بعد وہ پڑھنے کے بعد یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی میں نے جو ہے رمضان کی پوری جو ہے حاجتیں مکمل کر لی، میں نے رمضان کو پورا جو ہے مکمل اس کا حق ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ کاروباروں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، نہ ان کی عشاء ہو رہی ہے، نہ تراویح ہو رہی ہے، نہ صبح جو ہے تہجد ہو رہی ہے۔ بھئی آپ جو ہے کاروبار کرنے کے لیے رمضان کو نہ بنائیں، آپ کو تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ 8-10 دن سے بازاروں میں تھوڑا سا جو ہے عوام گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، کچھ شاپنگیں کر رہی ہے۔ بعض لوگوں سے پوچھیں ہم کہ بھئی جو ہے کیوں جو ہے اسٹاک آپ نے ابھی لا لیا ہے، تو کہنے لگے کہ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنی شاپنگ مکمل کر لے رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں، تو کہتے ہیں کہ بھئی رمضان میں کیسے شاپنگ کے لیے نکلیں، کیسا وقت کو ہم ضائع کریں گے اور کیسے ہم رمضان کو جو ہے اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھیں گے۔ رمضان کا ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ اس کا بہت قیمتی ہوتا ہے، اور ہم اس قیمتی گھڑی کو اور اس لمحے کو ہم کیوں ضائع کریں اپنے خواہشات کے لیے، اپنے گھر والوں کی خواہشات کے لیے۔ تو میری یہ گزارش ہے امت محمدیہ کے لوگوں سے کہ دیکھو اپنے اوقات کو بازاروں میں مت لگاؤ، خدا را اللہ کے واسطے اپنے اوقات کو مسجدوں میں لگاؤ، اپنے اوقات کو گھروں کے اندر لگاؤ، ذکر و اذکار میں لگاؤ، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم میں لگاؤ، قرآن سے اپنا جو ہے تعلق مضبوط کر لو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنا لو۔ ہم نے 11 مہینے اللہ سے نافرمانی کی، ہم نے 11 مہینے اللہ کے حقوق کو جو ہے ادا نہیں کیے، کم سے کم اس مہینے میں آ کے سیکھیں۔ یہ مہینہ ریہرسل کا مہینہ، سیکھنے کا مہینہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ، اللہ کی ذات و صفات سے محبت سے جڑنے کا مہینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق اور جو ہے محبت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں ان تمام جو تاجر پیشہ لوگ ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آج کل بڑے بڑے پیلسوں کے اندر، شادی خانوں کے اندر بہت سے جو ہے اللہ کے بندے پیسہ کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے ایکسپو کھولتے ہیں، رمضان ایکسپو۔ اس کے اندر جو ہے نازیبہ حرکات جو ہے ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 2-3 رمضان سے یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بڑے بڑے فلم اسٹاروں کو بلاتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، بلانے کے لیے، لوگوں کو لبھانے کے لیے، اور ان کو جو ہے اپنی ایکسپو میں بلانے کے لیے، اور ناچ گانے کی محفلیں بھی نعوذ باللہ وہاں پہ رکھی جا رہی ہیں، اور بے تکا جو ہے کامیڈین شو وہاں پر رکھے جا رہے ہیں۔
نعوذ باللہ یہ رمضان کے مہینے میں وہ بھی اپنے مسلمان بھائی اور تجارت کرنے والا بھی مسلمان اور بلانے والا بھی اور جانے والا بھی مسلمان. اور آپ کیا جو ہے اس بات سے بتانا چاہ رہے ہیں؟ آج کل ماشاء اللہ لوگوں کے پاس خرید و فروخت کے لیے کوئی مہینہ منتخب نہیں ہے. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جاتے جاتے رک جاتے ہیں, پوچھا گیا کیسے خریداری ہو رہی ہے, کہنے لگتے ہیں کہ گھر میں چھوٹی سی ایک تقریب آ گئی, اچھے اچھے کپڑے خرید رہے ہیں. سال کے 12 مہینے اس وقت شاپنگ ہو رہی ہے. ہمارے بڑے اسلاف اور جو ہے ہمارے والدین اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو صرف 2 خریدی جو ہے پورے سال کے اندر ہوتی تھی. ایک جو ہے شاپنگ خریدی ہوتی تھی عید الاضحیٰ کے لیے اور دوسرا عید الفطر کے لیے, اور یا اگر گھر میں کسی کی شادی ہوتی تو صرف اور صرف اسی وقت اس شادی کے لیے کوئی جوڑا خریدا جاتا تھا. لیکن اب الحمدللہ ایسا ہو گیا, ہمارا نوجوان بچہ گزر رہا ہے, راستے میں کوئی اچھا دکھ گیا برانڈ, چلے گیا اور وہ بھی آفر دیکھ لیتا ہے کہ جو ہے 2+1 3+1 ایسے ساری چیزیں آج جو ہے سال بھر جو ہے ہمارے بچوں کو, ہمارے لوگوں کو, ہمارے گھر کی خواتین کو آن لائن پہ میسیجز آ رہے ہیں. یہ سب کچھ آنے کے باوجود بھی, خریداریاں ہونے کے باوجود بھی, شادی کی شاپنگوں کرنے کے باوجود بھی رمضان میں کیوں ہمارے جو ہے بچے باہر پھرتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے ہمارے لوگوں سے. غیر ضروری طور پر رمضان کے بہترین اوقات کو, جو رات کا خاص حصہ ہے, اس حصے کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے اللہ کے بندو شب برات آ گئی چلے گئی, اللہ کے بندو شب معراج آ گئی چلے گئی, اللہ کے بندو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. تو شب برات میں کیا حکم ہوتا ہے؟ پوری رات عبادت کر لو, صبح تک فرشتے ندا دیتے ہیں, اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تو اللہ مغفرت کر دیتا ہے. یہ ایک دن ندا ہو رہی ہے, لیکن رمضان کا خاص مہینہ ایسا ہے جس کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ندا لگواتا ہے, فرشتوں جاؤ آواز لگاؤ, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں گا, ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا, ہے کوئی فلاں اپنے جو زندگیوں کے اندر جو گناہ کیے تھے, اعمال کیے تھے, اعمال بد کیے تھے, اس کے اوپر ندامت کے آنسو بہا کر جو ہے اپنا گناہ کو معاف کروانا چاہتے ہیں, وہ آ جاؤ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ صرف رمضان کی پہلی تاریخ اور ایک رات میں نہیں ہوتا, بلکہ پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آخری جو دن اور رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے, عید سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے اس رات تک اللہ تبارک و تعالی پیغام لگواتا رہتا ہے. اور ہمارے نوجوان بچے سمجھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں ہم تراویح آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ٹھہرے نماز ادا کر لیے تو بڑا احسان کیے. نہیں میرے محترم, ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ ڈھونڈ لیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندے آ جا میری محفل میں, میرے گھر میں ٹھہر جا. اللہ نے چن لیا ہے. آپ دیکھ لیجئے بہت سے بچے تراویح ہوتی رہتی ہے اور بہت سے بچے بازاروں میں ہوٹلوں میں مصروف رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہے. ہاں, ناراض ہونے کے لیے کوئی ندا نہیں لگے گی. سمجھ جانا عبادتوں سے دور اگر کسی کو کر دیا جا رہا ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے ناراض. سجدوں کی توفیق اگر کسی سے چھین لیا جا رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. صدقہ خیرات کی توفیق ہم سے چھین لی گئی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. زکوٰۃ کی توفیق ہم نہیں دے رہے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہم سے ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اللہ کو ہمارے مال کی جو ہے ہمارے مال میں سے زکوٰۃ کا جو معاملہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ ہم سے نہیں لے رہا ہے. اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے مال کی نہ اسباب کی, وہ تو ہر چیز سے بری ہے. لیکن وہ اپنے بندوں کو سلیکٹ کرتا ہے, اپنے بندوں کو گھروں میں بلاتا ہے. مسجدوں کے اندر معاملہ ایسا ہونا چاہیے, رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم جو ہے مسجدوں کے اندر کمر باندھ کے بیٹھ جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ لوگوں تمہارے اوپر ایسا عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے,
اس مہینے کی عظمت رفعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس مہینے کے اندر جنت الفردوس کے آٹھوں دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول رہا ہے، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے پورے دروازے بند کر دے رہا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا لوگوں، جب تم عبادت کرتے رہو گے تو شیطان جو آ کر تم کو بہلائے گا، پھسلائے گا، برے اعمال کی طرف متوجہ دلائے گا، اسی لیے ہم سرکش شیاطین کو تک قید کر دیں گے تمہارے لیے۔ اب آپ بتلائیے، جب اللہ ہمارے لیے اتنا اہتمام کر رہا ہے، اتنے انتظامات اس نے ہمارے لیے کر دیا ہے، ہم اس کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں؟ ہم اس کے لیے کیا تیاری کیے؟ تو تیاری یہی ہے کہ فرائض کو مسجد میں ادا کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ ہر فرض نماز ہماری مسجد کے اندر ہونا ہے، اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی معذور ہے، ان کو تو اللہ نے چھوٹ دے دی ہے، وہ چل نہیں سکتے تو اپنے گھر میں ادا کر لیں، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر ادا کر لیں، یہ الگ کیٹیگری اللہ نے بنا دی ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے صحیح سالم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندے میرے گھر میں آتے ہیں ان کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے 40 دن تک جو میرا بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ کتنا بڑا پیغام اللہ ہمارے سامنے رکھا ہے، کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کتنی فضیلت والی چیز ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ تو مکمل کوشش یہ کرنی چاہیے ہمارے فرائض پورے کے پورے اللہ کے گھر میں، مسجد میں ہونے چاہیے۔ دوسری چیز کہ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد صرف قرآن مجید کے 2 صفحے اگر ہم پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 15 لائن کی قرآن ہے تو اس کے اندر 20 صفحے ہوتے ہیں، اور اگر 13 لائن کی قرآن ہے تو 15 صفحے ہوتے ہیں، اور اگر ورق ایک پیج اگر دیکھیں گے تو 10 پیج ایک پارے کے اندر ہوتے ہیں 15 لائن میں۔ اگر آپ اہتمام کر لیں گے کہ ہر فرض نماز کے بعد میں 2 ورق یا 2 صفحے اگر پڑھوں گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے ہر بندے کی مکمل 2 سے 3 قرآن پورے مہینے میں مکمل ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن پڑھنا کس کی سنت ہے؟ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم الشان سنت ہے۔ یہ جو مسجدوں کے اندر قرآن جو مکمل ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین تشریف لاتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے قرآن کا دور سناتے تھے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ اس بات کی عظمت ہے، قرآن سے لگاؤ ہے، اور قرآن کی عظمت دل میں بٹھانے کا ذریعہ ہے، اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی عظمتوں کو عام کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم ذکر و اذکار میں لگ جائیں جب کبھی خالی وقت ہمارا ہو جائے۔ فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو ایسا عظیم الشان ذکر نہ بتاؤں جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک کلمے کو پڑھتے ہی جنت میں تمہارے نام کا گھر بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ جملے آپ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھیں گے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ کے نام سے، ہم سب کے نام سے جو ذکر کرتے رہیں گا اللہ ان کے نام سے جنت میں ایک ایک گھر ایک ایک ذکر کے اوپر بناتا رہے۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام ان ذکروں کے اندر رکھا ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہ رہے ہیں، استغفار کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہا کریں، اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرے یا اللہ 11 مہینے میں نے تیری نافرمانی کی، گناہ کیے، گناہ پہ گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، یا اللہ اس چھوٹے سے ذکر کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے،
کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، میں آپ سب سے گناہ ہوئے۔ تو گناہ کیسے مٹیں گے؟ گناہ ایسے ہی مٹیں گے کہ ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ دعا پڑھنے کا نہیں ہے، دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دعا پڑھتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ بھائی اس کے معنی کیا ہے؟ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو کیا چیز کی طلب کر رہے ہیں، اور کس چیز سے ہم جو ہے اللہ کے سامنے کون سی چیز مانگ رہے ہیں، کس چیز کی حفاظت چاہ رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے کس بات کا اقرار کر رہے ہیں، یہ تو ہم سوچیں۔ دعا ایک طرف ہوتی ہے، امام صاحب کرتے رہتے ہیں، ہمارے بہت سے نوجوان بچے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، دعا کے الفاظ پر توجہ نہیں ہوتی ہے، دعا کس کے سامنے مانگی جا رہی ہے اس کی بھی خیال نہیں، اس کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے۔ اور میں خاص طور پہ ہمارے بہت سے نوجوان بچوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھو، یہ جو جہاں کہیں بھی شادی خانوں میں اور گھروں کے اندر میں، پارکنگوں میں، بڑے بڑے ہالوں کے اندر جہاں تراویح ہوتی ہے، خدا را اللہ کے واسطے قرآن کے ساتھ بے ادبی مت کریے، خدا را بے ادبی مت کریے اللہ کے واسطے، چونکہ یہ کرکٹ کا دور اور سیزن چل رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ سال بھی دیکھا کہ امام صاحب شادی خانوں میں، بڑے بڑے ہالوں میں 5 پارے کی تراویح میں ہمارا نوجوان بچہ بیٹھ رہا ہے، اور جب لمبی پہلی رکعت ہوتی ہے، بہت سے ہمارے نوجوان بچے پیچھے جو ہے نماز میں پیچھے بیٹھ کر پیچھے کی صفوں میں IPL دیکھ رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پڑھنا ہے تو چلے جائیے، جا کر سو جائیے، لیکن ایسی بے ادبی مت کریے خدا را اللہ کے واسطے کہ امام صاحب اتنی محنتوں سے، مشقتوں سے آپ کے لیے ٹھہر کر قرآن سنا رہے ہیں، اور آپ پیچھے بیٹھ کے ٹیکا لگا کر بچوں سے باتوں میں، گپ شپوں میں، اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ اور باتیں جو آوازیں آتی ہیں، اس سے امام کو ڈسٹرب بھی ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ اللہ کے واسطے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر ساتھی اپنے ساتھی کو جو آگاہ کر دے، ان کو سمجھائیں، بتلائیں کہ دیکھو اللہ کے واسطے خدا را آپ ضرور جائیں، شبینوں میں جائیں، ضرور جائیں، ہم آپ کو روک نہیں رہے، لیکن وہاں پر ادب و احترام ملحوظ رکھیں۔ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کتنا بڑا قرآن! لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا تو قرآن کے اس بوجھ سے، قرآن کی نور سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، برداشت نہیں کر سکتے پہاڑ۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چکنا چور ہو جاتے۔ تو اللہ نے کہاں اس کا مقام بنایا؟ اللہ کے وہ بندوں کے دلوں کے اندر قرآن کو محفوظ فرمایا، اور وہ اللہ کے بندے آپ کے لیے آ کر قرآن سنا رہے ہیں، تاکہ آپ کا ایک دور ہو جائے مکمل، آپ کو ثواب مل جائے پورا قرآن سننے کا، سنانے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ 5 10 پاروں کا ماحول ختم کر دے ابھی جو ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے نوجوان بچے تراویح چھوڑنے کے عادی ہو رہے ہیں۔ بہت سے بچے کاروباروں میں لگے ہوئے لوگ جو ہے، چلو ان کے لیے ایک سہولت دی جائے، اس عنوان سے یہ کام شروع کیا گیا تھا، لیکن جیسے یہ 5 پارے 10 پاروں کا ماحول جیسے شروع ہو گیا، لوگ 3 دن 5 دن پڑھ رہے ہیں اور مکمل رمضان کی تراویح چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ جائیں، سنیں، قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اپنے بندے سے، اللہ تبارک و تعالی کیا چیز کا اعلان کرنا چاہ رہا ہے اپنے بندوں سے۔ غور کریں، تدبر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے اللہ کے بندوں، کیا تم تدبر حاصل نہیں کرو گے قرآن میں؟ دنیا بھر کے لٹریچر پڑھتے ہو، میسیجز پڑھتے ہو، کبھی تم نے جو ہے 4-5 آیتیں نکالی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس کی شان نزول پڑھی ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا حکم ہمارے لیے آیا ہے؟ اس کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں۔ صبح اٹھے تو فوراً واٹس ایپ شروع کر دیتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں کتنے لائک آئے، کتنے لوگ میسیج کیے۔ اللہ کا میسیج کہاں گیا؟ اللہ کا حکم کہاں چلا گیا؟ فجر چلے گئی، اس کے جو ہے ذکر چلے گئے، قرآن کی تلاوت چلی گئی،
رات رات بھر جگ کر رمضان میں ہم نے بہت سے بچوں کو ایسا دیکھا تراویح پر جو ہے پوری رات جاگتے ہیں، پھر جو ہے سحری بھی کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز کو چھوڑ کر سو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا ان کے گھروں میں برکت آئے گی، کیا ان کی زندگیوں میں برکت آئے گی؟ اسی لیے ترتیب بنائیں، ٹائم ٹیبل مقرر کر لیں ابھی سے۔ کل یا پرسوں رمضان شروع ہونے والا ہے، اپنے آپ کے اندر ایک طاقت قوت لائیں کہ میں پورے رمضان کی پوری عشاء کی نماز کے بعد پورا مہینہ تراویح پڑھوں گا، یہ ارادہ بنا لیں۔ بھلے ہی علم طرح سے کیوں نہ ہو، بھلے ہی 1.25 پارے سے کیوں نہ ہو، 1 پارے سے کیوں نہ ہو۔ کہیں آپ سفر پہ جا رہے ہیں، ضروری ہے تو سفر کے اندر بھی آپ کو موقع ملا تو وہاں پڑھیں، لیکن خدارا اللہ کے واسطے تراویح والے عمل کو مت چھوڑیں، فرائض کو مت چھوڑیں، قرآن کی تلاوت کو مت چھوڑیں۔ آپ قرآن لے کر نہیں پڑھ سکتے، آج ٹیکنالوجی AI کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ہر بچے کو معلوم ہے کہ آپ اگر اسپیکر میں بول دیں گے وہ پورا نقشہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ ایک بہترین قرآن ایک ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے موبائل کے اندر رکھ لیں خدا را۔ جہاں کہیں بھی اگر آپ دور ہیں باوضو رہیں، وقت ملا موبائل کے اندر اپلیکیشن نکالیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کو پکڑ کر، اس کو آنکھوں سے دیکھ کر، اس کو اپنے آنکھوں سے لگا کر چوم کر جب پڑھنے کا جو معاملہ ہوتا اس کی عظمت الگ ہوتی ہے، اور موبائل اپلیکیشن میں قرآن پڑھنے کی اس کی عظمت الگ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بہت سے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی بیٹھتے ہیں اور جو ہے پیر لمبے کر کے اور جس طرح سے چاہے ویسا بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، یہ قرآن کیسا قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل اگر کسی مہینے کا انتخاب کیا ہے تو رمضان کے مہینے میں اس کا انتخاب کیا ہے۔ اتنی عظمت والی قرآن، اور ہمارا نوجوان بے ادبی کے ساتھ بیٹھ کے پیراں پھیلا کر اور نہ جانے لیٹ کر کیسے انداز سے پڑھ رہا ہے۔ پڑھے، آپ کا پڑھنا قبول ہو جائے گا، لیکن اس کا ادب و احترام جاتا رہے گا۔ تو قرآن کو اگر آپ لے کر نہیں پڑھ سکتے، ساتھ میں لے کر کیری کر کے نہیں جا سکتے، تو اپلیکیشن رکھ لیں قرآن کا، اس کو جو ہے پڑھتے رہا کریں۔ آپ جب پڑھتے چلے جائیں گے عام دنوں کے اندر قرآن کا ایک لفظ ایک حرف اگر پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملے گی، اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو 70 سے 700 700 سے 7000، اس کے بعد اللہ ہی اس کی گنتی جانتا ہے، اللہ کے بندے نہیں جان سکتے، اس کی تعداد اللہ ہی جانتے کتنے نیکیاں اللہ ہم کو دینے والا ہے۔ تو روزانہ قرآن کی تلاوت، اللہ کے احکامات کی پیروی، روزے کا اہتمام، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، غیر ضروری موبائل کا استعمال بند کر دیجئے خدا را اللہ کے واسطے۔ 1 مہینہ جب آپ کی زندگیوں میں ریہرسل کر لیں گے، سیکھ لیں گے، تو 11 مہینے پھر ہمارے آرام سے گزر جائیں گے۔ کر لیں گے نا انشاءاللہ؟ سب ارادہ کر لیجئے، سب ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو رمضان آنے والا ہے اس کی پوری عظمت ہمارے دلوں میں رہے گی۔ قرآن کو مکمل طریقے سے ہم پڑھیں گے، سنیں گے، تراویح ادا کریں گے، فرائض ہمارے مسجدوں میں ادا ہوں گے، صدقہ خیرات کرتے رہیں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، لوگوں کا خیال بھی کریں گے، پڑوسیوں کا خیال بھی کریں گے، اپنے بھائی بہنوں کو صحیح انداز میں اگر ان کے پاس کوئی چیز کی پریشانی ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں وقت کافی ہو رہا ہے، آخری بات کرتے ہوئے عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اگر کسی کا معمول ہے کہ رمضان میں خرچ کرنا ہے تو آپ خدارا کسی ایسے بندوں کو تلاش کر کے آج یا کل جو ہے ان کے گھروں میں راشن ڈلوا دیجئے یا ان کو پیسے دے دیجئے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ سحری کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، وہ بھی ہمارے ساتھ افطار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ابھی بھی کوئی تیاری نہیں ہوئی رمضان کی، ابھی تک راشن نہیں آیا ان کے پاس، ابھی تک رمضان کا سودا نہیں آیا ان کے پاس، وہ فکر میں پریشان ہے، کرے تو کیا کرے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا نہیں سکتے، ضمیر گوارا نہیں کرتا بہت سے لوگوں کا۔ ہم کو دیکھنا ہے ان کے تعلق سے، جاتے جاتے ان کے پاس ایک نظر دوڑاتے چلے جائیے، بہن کے پاس چلے جائیے، آپ 5 منٹ بیٹھ جائیں گے، بہن کے بھائی کے بات کرنے کے جو الفاظ ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کے گھر میں کیا کمی ہے، کیا جو ہے کمی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے میرے محترم کہ ہمارے پاس وہ نگاہ ختم ہو گئی، وہ ضمیر ہمارا مر گیا، ہم صرف جو ہے رسمی طور پہ ملاقاتیں بنا لیے، ہم ایک دوسرے کے احوال پوچھنا ختم کر دیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہم جو ہے چھوڑ دیے،
ایک دوسرے کی خیر خیریت جس انداز میں ہمارے بڑے لیتے تھے وہ کرنا چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے آج جو ہے ہمارے بہت سے لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا میں یہی اپنی جو ہے گزارش رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو، یہ جو رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، رب العالمین صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ مکمل جو ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاسدین کے حسد سے، غاصبین کے غصب سے، فتین کے فتنوں سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مرنے سے پہلے ہم تمام کو کلمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔